الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تہہ دل سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہوا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ پھر کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ ربیع النور شریف جیسا مہینہ کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ہم تمام کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس مہینے کا خوب ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بہت فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اپنے گھروں میں درود پاک کی خوب کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس مہینے میں عشاقان مصطفیٰ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، تو اسی فعل پر، اسی عمل پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ تم اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرتے ہو، اپنی گلیوں میں لائٹنگ کرتے ہو، کیوں نہ اس کے بجائے تم کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کے ساتھ یہ والا معاملہ پیش کر دو، مالی اسباب سے اس کی مدد کر دو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، اور تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو رحمت بنایا، تو یہ رحمت بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ۔ اب اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بابرکات پر خوشی منا رہا ہے، لائٹنگ کی صورت میں، گلی کوچوں کو سجانے کی صورت میں، چراغے کی صورت میں، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ خوشی منانے کا حکم دیا۔ اب خوشی میں تخصیص نہیں کی کہ خوشی اس طرح مناؤ، اس طرح نہ مناؤ۔ ہاں، شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، آمد کے سلسلے میں خوشی منا رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ شریعت سے اگر بالکل باہر نکلے گا تو یہ ناجائز ہے۔ اب لائٹنگ کرنا اور گلی کوچوں میں چراغا کرنا یہ بالکل جائز ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس میں مال کا کوئی ضیاع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹارگٹ بنائے کہ نہیں، یہ معاملات نہیں کرو، چراغا نہیں کرو، بلکہ کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کی مدد کرنا بھی بالکل جائز ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چراغا کر رہا ہے اور چراغے کی صورت میں آ کے وہ چراغے کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں آپ چراغا کریں، لائٹنگ کریں، یہ بالکل ثواب کا کام ہے۔ ہاں، اس میں احتیاط یہ کی جائے کہ چوری کی بجلی سے لائٹنگ نہ کی جائے، چاہے وہ گلی کی ہو چاہے وہ گھر کی ہو، بلکہ جو ایک قانونی اعتبار سے بالکل لیگل طریقے سے کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں خوب چراغا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب لائٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب کار ثواب، جو ثواب والے کام ہیں، اللہ کریم ہم تمام کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں نیکیاں ہیں، ثواب ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔